اتنا پیسہ اتنا سونا چاندی ہونا ضروری ہے، یعنی پورا سال اس کے پاس اس کی موجودگی میں اس کی ملکیت میں اتنا مال رہے، سامان تجارت رہے، یا اتنا جو ہے وہ سونا چاندی پورا سال اس کے استعمال میں رہے، اس کی ملکیت میں رہے، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن فطرانہ جو ہے، فطرانے کے ادا کرنے کا وقت نماز عید الفطر سے پہلے ہے، یعنی یکم شوال کی فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فطرانے کی ادائیگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس وقت سے پہلے، یعنی یکم شوال کی صبح کی فجر کی وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس پر فطرانہ واجب نہیں رہتا، اور صبح صادق طلوع ہونے کے بعد فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فطرانہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو فطرانے کے لیے صرف ان دنوں میں ایک یکم شوال عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا ہے، وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، تب بھی اس پر فطرانہ واجب ہوگا۔ فطرانے کے لیے پورا سال اس کا مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، لیکن زکوٰۃ میں کیا ہے کہ پورا سال اس کے پاس جو ہے اتنی مالیت موجود ہو، سونا چاندی ہو یا سامان تجارت ہے، جو چیز بھی اس کے پاس ہے جو نصاب تک پہنچی ہے، تو پھر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں جو ہے وہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ تو میں نے صاحب نصاب ہونے کی تشریح کر دی کہ جس کے پاس کتنی چیزیں ہوں، تو پھر ان چیزوں کا اپنی ذاتی استعمال سے فارغ ہونا ضروری ہے، قرض سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صاحب نصاب ہے لیکن اس پر اتنا قرضہ ہے کہ سارا پیسہ اس کا، سارے جو سونا چاندی ہے، سامان تجارت جو کچھ بھی ہے یا نقدی ہے، وہ قرضہ ادا کرنے میں ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہتی، وہ جو ہے وہ مقروض ہو جائے، تو صاحب نصاب کرتے تھا لیکن وہ اتنا مقروض ہے کہ وہ مال تجارت جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا قرضے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو استعمال کی چیزیں ہیں، گھریلو استعمال کی چیزیں، مکان ہے رہائش کے لیے، ساز و سامان ہے، فرنیچر ہے استعمال کے لیے، آج کل جیسے جتنا بھی فرنیچر ہے استعمال میں ہوتا ہے، ایسے برتن ہیں اور بستر ہیں، گھر میں استعمال ہونے جو چیزیں بھی ہیں جو سال میں بندہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، ان کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ حاجت انسان کی حاجات ضروریات میں شامل ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس کے پاس کوئی مال ہے کہ نہیں۔ ایسے استعمال کی گاڑیاں ہیں، اگر گھر میں 10 بندے ہیں، 10 گاڑیاں ہر ایک کی علیحدہ بھی ہے، تب بھی وہ حاجت ضروریہ میں شمار کی گئی ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے، جو تجارت کے لیے ہے، کاروبار جیسے کسی کی کمپنی ہوتی ہے بسوں کی، کسی کی گاڑیوں کی، کسی چیز کی، رکشوں کی چلاتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان گاڑیوں کا پیسہ، ان کی قیمت شامل نہیں کرنی ہوتی، بلکہ ان گاڑیوں سے جو پورا سال ان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جو پرافٹ ان کو گاڑیوں سے کمائی ملتی ہے پورا سال، اس کمائی کو جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ مثال کے ایک آدمی کے پاس 10 بسیں ہیں، وہ چلاتا ہے، تو بسوں کی قیمت شامل نہیں کی جائے گی زکوٰۃ میں، بلکہ پورا سال جو 10 بسوں کی اس کو کمائی حاصل ہوئی ہے، آمدنی حاصل ہوئی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایسے ہی جو کاشتکار ہے، ٹریکٹر رکھے ہوئے ہیں، مختلف اوزار ہلے رکھی ہوئی ہیں، مختلف بھی اس کے پاس اوزار ہے، تو مشینری جتنی بھی ہے اس کے اوپر کوئی اس مشینری کا جو ہے وہ قیمت نہیں لگانی ہوتی، بلکہ مشینری سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے وہ سال میں زکوٰۃ میں شامل کرنی ہوتی ہے۔ ایسے کسی نے مل لگائی ہوئی، کارخانہ لگایا ہوا ہے، تو کارخانہ مل کی وہ بلڈنگ شامل نہیں ہوگی، جتنی بھی مہنگی سے مہنگی مشینری ہوگی وہ شامل نہیں ہوگی، اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی، بلکہ فیکٹری میں جو بننے والے مال جو اس کو اس کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، تو سال کے بعد اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو بعض جو ہے وہ غلط لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں تھیں، اس کے پیسے میں غیر زکوٰۃ ہی دی، زکوٰۃ جو ہے وہ جو مشینری ہے، جو اوزار ہیں جیسے پلمبر ہے، الیکٹریشن کے اوزار استعمال کی مشینری ہے، جو بھی ہے، تو اس مشینری کا پیسہ نہیں لگانا ہوتا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جو اس نے کمایا اس کے ذریعے، یہ تو ذریعہ ہے وسیلہ کمانے کا، اس کے ذریعے جو اس نے آمدنی کمائی ہوگی اس آمدنی کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ ایک بندہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سامان تجارت بھی ہے، تو وہ ساری چیزوں کی قیمت لگا کے
2.5% जो है 40वां हिस्सा वो ज़कात अदा करेगा। मिसाल वो ₹1,00,000 उसके पास बनता है तो साल के बाद ₹1,00,000 के ऊपर ₹2,500 ज़कात का लाज़िम होगा। इस हिसाब से जो है वो साहब निसाब जो भी बने वो अपना जायज़ा ले सकता है कि मेरे पास निसाब के बराबर रकम है कि नहीं। अब ज़कात देनी किसको है, वो मुसारफ आपको जानते ही हैं कि फ़कीर है, मस्कीन है, मकरूज़ है, इब्न सबील, मुसाफिर। घर में अगरचे बड़ा अमीर था, सफ़र पर गया था, रास्ते में जो है वो डकैती हो गई है, उसकी हर चीज़ लूट गई है, तो ऐसे मुसाफिर को घर पहुँचने तक के लिए ज़कात में से दिया जा सकता है। मकरूज़ इतना उसके ऊपर कर्ज है तो उसका कर्ज अदा करने के लिए दिया जा सकता है। फ़कीर जिसके पास जो निसाब से कम रकम हो, रहने का मकान हो, बाकी चीज़ें हों, लेकिन उसके ज़रूरत नहीं होता, खाने पीने के वसाइल नहीं है, तो वो भी आजकल फ़कीर की मद में आ जाता है। मिस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो, उसका रहती मकान भी ना हो, तो इन शरई तौर पर जो है इनको ज़कात दी जा सकती है। तो और दो जो ज़कात वसूल करने वाले, अब तो शरई तौर पर वो पहले वाला बैतुल माल वाला निज़ाम नहीं है, वो हुकूमती तरीक़ेकार में चला जाता है। तो आजकल जो है जैसे दीनी मदारस हैं वो भी जो है वो इब्न सबील के मसरफ में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी मुसाफिर तलबा पढ़ते हैं, तो उनकी जो है रहाइश के लिए, उनके फुलतनोश के लिए वो भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं लग सकता, फितराने का पैसा मस्जिद में लग सकता, ये भी एक अहम मसला है कि अक्सर लोग पूछ रहते हैं। ज़कात और फितराना या सदक़ात वाजिबा जैसे कोई नज़र मान लेता है तो वो मस्जिद नहीं लग सकते, बाकी अतियात हदियात वो मस्जिद में लगा सकते हैं। ये ज़कात के पैसों से परिंदों को डाल सकते हैं कोई उन? मैं अब आगे कर रहा हूँ। तो ज़कात अदा करने के लिए नीयत शर्त है, और दूसरी शर्त है कि जिसको देना है उसको मालिक तमलीक शर्त है कि जब ज़कात देनी है तो नीयत करना ज़रूरी है। अगले को बताना ज़रूरी नहीं कि आपका कोई भाई गरीब है, जब मुस्तहिक़ रिश्तेदारों में से उसको देना चाहते हैं तो गुमान है कि ये लेगा नहीं ज़कात समझ के, तो उसको बताना शर्त नहीं है। उसको बेशक आप हदिया तोहफ़ा कह के नीयत ज़कात की करें तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात जो है वो किन को नहीं दे सकता बंदा, असूल और फ़रू। असूल कहते हैं माँ बाप को, ऊपर तक जितने भी चले जाएँ, दादा है, परदादा है, नाना है, परनाना, ऊपर तक जितने रिश्तेदार हैं वो असूल हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, उनको बंदा अपनी ज़कात नहीं दे सकता। या फ़रू औलाद मुराद है, बेटे पोते वगैरह, बेटे को, पोते को, ऐसे बेटी को, उसकी बेटी को, आगे इनको नहीं दी जा सकती। बहन भाई को, बाकी जो है करीबी रिश्तेदार जो भी हैं, जो अगर मुस्तहिक़ ज़कात बनते हैं तो उनको ज़कात दी जा सकती है। लेकिन शरई तौर पर जो करीबी है और मुस्तहिक़ ज़कात हो उसको ज़कात देने में दोहरा सवाब है, दुगना सवाब। एक तो रिश्तेदारी निभाने का, दूसरा ज़कात का सवाब। तो यानी बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटा बाप को नहीं दे सकता, माँ बेटी माँ को नहीं दे सकती, ऐसे ऊपर तक जो है या नीचे तक जितने भी रिश्तेदार हों, इनके अलावा बहन भाइयों को, बाकी रिश्तेदारों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। तो शर्त क्या है कि नीयत करना शर्त है। जब ज़कात का माल आप देने लगे तो उस वक्त नियत करें कि ये मैं ज़कात अदायगी के तौर पर दे रहा हूँ, या फिर जब हिसाब लगा के माल अलहदा कर रहे हैं उस वक्त नियत करें कि ये ज़कात का माल है। फिर बाज़ का ये होता है कि ज़कात देने के लिए पैसा बंदा अलहदा कर लेता है तो फिर वो ज़ाया हो जाता है, जब तक वो किसी को मालिक नहीं बनाएगा उस वक्त तक उसकी अदायगी नहीं होगी। अगर ऐसे ज़ाया हो जाता है कि मिसाल वो जो ज़कात का माल देने के लिए जा रहा था, रास्ते में जेब कट जाती है या किस तरीके से वो माल ज़ाया हो जाता है, तो फिर तो उसके ऊपर दोबारा अगर साहिब निसाब नहीं रहा तो दोबारा ज़कात नहीं होगी। ज़कात के वाले से कोई पूछना चाहें पूछने, फिर आगे तरावी के वाले से करते हैं। और जानवरों की ज़कात अलहदा है। जानवर जो है अगर पालतू हैं, घर में जैसे दूध गिर रखते हैं, पालतू जानवर, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन जो तजारत के लिए हो, बेचने के लिए हो, या जैसे आगे बाने बनाते हैं, फार्म बनाते हैं, उन पर ज़कात होती है, दूध भी बेचते हैं तो उनका जो है उनके ऊपर ज़कात होगी। उसका निसाब यह है कि कम अज़ कम 40 बकरियाँ अगर हों तो फिर ज़कात शुरू होती है, ठीक है। 30 गाय या 30 भैंसें हों तो फिर ज़कात शुरू होती है, ठीक है। तो लेकिन जो तजारत के दूध बेचते हैं तो
دودھ کی آمدنی پر ہوگی، جو وپار کرتے ہیں جانور بیچتے ہیں تو ان کی سالانہ جتنی بھی ان کو اس مد میں پرافٹ ہوگی آمدنی ہوگی اس کو وہ شامل کریں گے نصاب میں۔ جیسے آج کل جو ہے وہ ویوپاری کرتے ہیں تو وہ آمدنی میں باقی نصاب کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشر بھی زکوٰۃ کی قسم ہے، وہ فصل کا جو پیداوار ہوتی ہے اس کا جو کشر ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ سونا چاندی بتایا، سونا چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اس سے زیادہ سونا ہو چاندی ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو یا کسی کی ملکیت میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہو۔ زیور پر بھی زکوٰۃ ہو، اگر نصاب کے برابر ہے 7.5 تولے ہے تو اس سے زیادہ تو سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کیونکہ ورنہ تھوڑا نہیں زکوٰۃ نصاب ہے نا، 7.5 تولے سونا ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر دونوں کی قیمت لگا کے کر کے ایک نصاب بن جاتا ہے۔ آج 1 تولہ سونا ہے، 2-3 تولے چاندی ہے تو چاندی کا نصاب بن جائے پھر بھی زکوٰۃ دے گی۔ اس میں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اگر نصاب مختلف ہو، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ چاندی کچھ سونا ہے تو پھر صاحب کی قیمت لگا کے یا پھر زکوٰۃ ڈالتی ہے، سیل نصاب بن جائے، کم از کم چاندی کا سیل نصاب بن۔ علماء نے چاندی کو ہی معیار بنایا صاحب نصاب ہونے کے لیے موجودہ دور میں۔ اگر چاندی آج کل تقریباً کیسے تولا ہے اس کو پتہ ہوگا 1200-1300 تو ہو گئے، 1460 1500 روپے سمجھو۔ ہاں، یعنی اگر اس کے پاس 52 75-76 ہزار روپیہ 75-76 ہزار روپیہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب بن جائے گا۔ اپنی ضروریات سے فالتو ہے، پورا سال اس پر گزر گیا ہے، اس کے پاس پڑا ہے، اس کے اپنی حاجات سے فالتو ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر یہ سونا 7.5 تولے سے کم ہے اور چاندی بھی 52.5 تولے سے کم ہے تو پھر چاندی کا نصاب تو بن جائے گا نا، دونوں کو وزن قیمتاً جو ہے وہ شمار کیا جائے، دونوں قیمت لگا کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دکانداروں کے لیے بھی یہی حکم ہے، دکاندار جیسے اور دکاندار یا دکان جو ہے دکان کی قیمت لگانی ہوتی ہے، جو آمدنی کمائی ہوتی ہے، سامان تجارت ہے، جیسے بیچنے والا سامان ہے اس کی قیمت لگائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے پراپرٹی ڈیلر ہیں، پراپرٹی والے ہیں جنہیں مکان ہوتے ہیں، جو اپنی رہائش کے لیے مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے جیسے دکانیں ہیں تو ان کی جو ہے وہ دکانوں کی جو سالانہ آمدنی اور کرایہ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مکان آج جو کرائے پہ دیے جاتے ہیں ان کا سالانہ جو کرایہ وصول ہوگا وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے، اگر باقی چیزیں ہو تو ساتھ ملائے گا، اگر نہیں ہے تو اکیلا کرایہ بھی پہنچتا ہے نصاب تک تو اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور بینک کی جو کٹوتی ہے نا وہ علماء اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ جن مدات میں خرچ کرتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ مصارف نہیں بنتے جو زکوٰۃ پر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ موجودہ جو ہے وہ پاکستانی جو بینک ہے ان میں یہ سہولت موجود ہے کہ جو بندہ اپنا کھاتہ کھلائے تو وہ فارم ہوتا ہے وہاں وہ پر کر سکتا ہے کہ میں جتنا بھی میرے پیسے بینک میں ہوں گے میں اس کی زکوٰۃ میں خود ادا کروں گا، بینک میرے پیسوں سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کرے گا۔ تو یہ سہولت موجود ہے، تو ترغیب دینی چاہیے جو بھی بینک میں اپنے پیسے رکھتے ہیں تو وہ یہ فارم فل کر کے دیں بینک والوں کو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی جو ہے وہ بینک جو اعلان کرتا ہے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی شروع ہو رہی ہے تو وہ اپنا پیسہ نکلوا لیں تو اس میں سے اپنے حساب سے زکوٰۃ آ اور ویسے بھی جو حکم ہے کہ قریبیوں میں تو جو بندہ پیسہ نکلوائے گا تو اپنے ہمسایوں میں دیکھے گا، رشتہ داروں میں، وہاں پر وہ زکوٰۃ دے دے گا۔ کہا یعنی کہ وہ جو اس نے دینی ہے مصارف اپنے پہلے رشتہ داروں میں دیکھے، پھر ہمسائے میں، پھر اپنے شہر والوں میں، اس طریقے سے ترجیح دینا زیادہ ہوتا ہے۔ آگے مسائل تراویح۔